اس اقتصادی نظام میں آپ گھرے ہوئے تو مزاج سب کا بن گیا ہے بارگین کا، نفسیات بن گئی بارگین کی. یہ بارگین کی جو نفسیات بن جاتی ہے یہ پھر زندگی میں ہر جگہ نقصان پہنچاتی ہے، انسان کی شخصیت کو شکستہ کر دیتی ہے. تو یہ مزاج نہ رکھیے کبھی. بازار میں جب جائیے آپ اپنے یہاں سے اخلاقیات شروع کیجیے. زیادہ قیمت کی چیز اگر واقعاً ہے کوئی تو آپ اسے ہمدردانہ طور پر کم پرائس پہ لینے کی فکر نہ کیا کریں. جس کی جو قیمت ہے وہ دینے کا حوصلہ رکھا کریں. مزدور سے جب کام لیں، مزدور سے، تو یہ کوشش نہ کیا کیجئے کہ یہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے، یہ کیا کر لے گا، اس سے 200 کی مزدوری کرا لو، 100 روپے دے دو. یہ نہ کیجئے. جن معاشروں میں یہ ہو رہا ہے وہ معاشرے ترقی نہیں کر رہے ہیں. وہاں چاہے حکومتوں کا خزانہ ہو یا سرمایہ داروں کا خزانہ ہو یا امیروں کبیروں کا خزانہ ہو، وہاں برکت نہیں ہے. نحوستیں برس رہی ہیں آسمانوں سے. مزدور کی مزدوری پوری دیں، نیت بھی نہ کریں کہ ان سے ہم 1000 روپے کی مزدوری کر رہے ہیں مگر 900 دیں گے، ہم 1000 تو نہیں دیں گے. یہ کون سی نفسیات ہے؟ یہ کون سا طرز زندگی ہے؟ پہلے تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں یہ رکھیں کہ مزدور کا استحصال نہ کریں. اور یہ ہوتا ہے ہمارے مزاج میں داخل ہے. مزاج ڈھلا ہوا ہے. ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو سرمایہ دار ہیں، دے سکتے ہیں، لاکھوں روپے کی کار پہ بیٹھیں گے، لیکن جب پست طبقے کے، یعنی پست تو کوئی نہیں ہے اللہ کا بندہ، لیکن غریب طبقے کے کسی مزدور سے جب بات کریں گے تو جھڑک جھڑک کے اس کی مزدوری توڑ توڑ کے دیں گے اور اس کی محنت سے کم دیں گے. کیا بیمار نفسیات ہے، کیا بیمار نفسیات ہے. مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ شرافت و کرم و بزرگواری کے خلاف ہے کہ تم زیادہ ارزش، زیادہ قدر کی چیز کم قیمت میں لینے کی نیت بھی رکھو. مزدور سے زیادہ محنت کرا کے کم مزدوری دینے کی نیت بھی رکھی تو خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا. تمہارے مال میں برکت نہیں ہوگی. تو جب یہ ذہن بن جائے گا کہ ہمیں ہر قیمت کو قدر کے مطابق رکھنا ہے، جس کی جیسی قدر ہے، جو ویلیو ہے، پرائس بھی، قیمت بھی ویسی ہی دینی ہے، پھر دیکھیے کہ آپ خود اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کریں گے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا نفس بلند ہے، اس میں دناعت نہیں ہے، پستی نہیں ہے، میننس نہیں ہے، بلند ہے آپ کا وجود، بیچارگی نہیں ہے آپ کے اندر. دیکھیے کسی ایک عادت یا ایک نفسیات سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر آپ خود اپنے کو بیچارہ محسوس کرتے ہیں. جب آپ دوسرے کے ساتھ عدل سے پیش آئیں گے تو خود آپ اپنے نفس کو محسوس کریں گے کہ آپ بیچارے نہیں ہیں، آپ تو دوسروں کے چارہ گر ہیں. سمجھ میں آئے؟ یہ ریاض یہ ہے. اصل سیر و سلوک یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر کی بھی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے کہ تم اچھے مومن کی پہچان یہ نہ سمجھو کہ جو مسجد میں بیٹھ کر زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، دیر تک قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خوب اللہ کا ذکر کرتا ہو بیٹھا ہوا، وہ بڑا مومن ہوگا. نہیں، تم پیسے کا معاملہ کر کے دیکھو، جو اس میں کھرا اترے وہ اللہ کا اچھا بڑا مومن ہوگا. یہ کھرچ کھرچ کے دل سے، دماغ سے یہ عادتیں نکالیے. یہ پست قوموں کی عادتیں ہیں. یہ باطل کی پہچان ہے کہ ارزش کسی شے کی زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، پرائس آپ کم دینے کی نیت رکھتے ہیں. جب آپ یہاں سے شروع کریں گے، عموماً انقلاب اوپر سے نہیں آتا، نیچے سے آتا ہے. اگر یہ بڑا معاشرہ یہ تبدیل ہو جائے، آپس میں طے کر لیں ہم کسی کا استحصال نہیں کریں گے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. محمد اور آل محمد ائمہ کتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کتنی دعائیں دیں گے، یہ ہم آپ سے عرض نہیں کر سکتے. یہ ایک بات تو یاد رکھیے کہ یہ جو عادتیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. رات بھر نماز پڑھی آپ نے، نماز شب بھی پڑھی، فجر کے وقت آپ نے نافلہ فجر بھی ادا کی، فریضہ فجر ادا کیا اور
اول وقت ادا کیا اور اس کے بعد آپ طلوع آفتاب تک مصلی پہ بیٹھے رہے اور خوب تسبیحیں پڑھتے رہے، اور اس کے بعد اٹھے تو صبح صبح جب کسی مزدور کو ہائر کیا تو نیت یہ تھی کہ اس سے آج ہم 1000 کی محنت کرائیں گے مگر دیں گے 800۔ معلوم ہے نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو رات بھر آپ نے جاگ کے عبادت کی ہے سب ضائع ہو گئی، ضائع، برباد۔ ایک جملہ یاد رکھیے، فقہ اسلامی میں 2 چیپٹرز ہیں، ایک عبادات اور ایک معاملات۔ توضیح المسائل جو شائع ہوتی ہے اس میں بھی 2 جلدیں ہوتی ہیں، ایک عبادات، معاملات۔ عبادات، دعا اور عبادت، یہی جنت کی قیمت ہے، یہی آخرت کی تعمیر کرنے والی ہے، مگر دونوں میں نسبت کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی اور وہ زمین خریدنے میں بد معاملگی ہوئی یا زمین غصب کر لی کسی کی، تو غصب کرنا ایک فعل ہے نا، ایک ٹکڑا زمین کا غصب کر لیا، ایک ہی تو گناہ ہوا۔ اب اس پر آپ قیامت تک نمازیں پڑھتے رہیے، صرف جمعرات نہیں، ہر شب بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھیے، ہر صبح بیٹھ کے دعائے ندبہ پڑھیے، اور نمازیں پڑھیے نوافل کے ساتھ۔ ایک معاملے کی غلطی لاکھوں نمازوں کو باطل کر سکتی ہے، مگر لاکھوں نمازیں مل کے ایک معاملے کی غلطی کو درست نہیں کر سکتی۔ واضح ہے؟ لاکھوں نمازیں مل کر ایک غلط معاملے کو درست نہیں کر سکتی، لیکن ایک غلط معاملہ لاکھوں نمازوں کو باطل کر سکتا ہے۔ اس لیے معاملے میں کتنا کھرا اور سچا ہونا چاہیے۔ تو بحیثیت قوم تمام ملت اسلامیہ سے عرض کر رہا ہوں، تمام انسانوں سے، اور یہ فطری طور پہ، اس کے لیے کوئی آسمانی کتابوں کی آیتیں دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صداقت کے لیے فطرت گواہی دیتی ہے۔ چونکہ یہاں تقریباً بین الملل مجمع ہے، آج مجھ سے ملاقات کے لیے کرسچن حضرات بھی آئے تھے، برادران و علماء اہل سنت بھی تشریف لائے تھے، اور پھر بعض ہندو حضرات بھی چاہتے ہیں کہ مثلا ملاقات کریں، یعنی سب سن رہے ہیں۔ تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں عام ذہنی سطح پر کیفیت ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو کتنا امن اور سکون پیدا ہوگا۔ مثلا نہ ہم اپنا گھر بنائیں غصبی زمین پر، اور اس میں ہوتا کیا ہے، بعض جگہوں پہ تو ہوتا ہے کہ پلاٹ آپ نے خریدا، آپ دیکھیے عجیب و غریب چھڑ گئی ہے بات، لیکن یہ سب دل کے پھپھولے ہیں جو پھوڑ رہا ہوں۔ اگر یہ باتیں بھی ممبر سے نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا؟ پھر آپ ملیں گے کہاں ہمیں؟ اخلاص نیت، اخلاص نیت، اخلاص نیت، کسے کہتے ہیں اخلاص نیت؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صرف وضو اور نماز میں اخلاص نیت؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ خلوص یعنی آلودگی سے پاک ہونا، صاف ہونا، خالص ہونا، ٹھیک ہے نا؟ یہ خالص کہاں سے ذہن اور قلب اور نیت وجود میں آتا ہے اور ارادہ وجود میں آتا ہے؟ آپ نے خوب گہری گاڑھی کمائی، محنت سے کمائی، اور اس کے بعد 1000 گز کا پلاٹ لے لیا۔ اب جب گھر بنانا شروع کیا تو تھوڑی زمین، بس 2 4 انگل زمین جو ادھر ادھر تھی اس کو بھی شامل کر لیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد آب و برکتیں اور خلوص باقی رہا؟ بہت خالص دودھ تھا، مگر پھر بکری نے کچھ اس میں ملا دیا۔ وہ ہے نا اردو کی مثل، تو بعض لفظیں میں ممبر پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو مثل کو توڑ مروڑ کے ذکر کر دیتا ہوں کہ دودھ تو دیا بکری نے بہت اچھا، مگر آلودہ کر دیا۔ آپ نے خود اپنی محنت، حلال اور پاک روزی اور کمائی جس میں برکت ہی برکت کی، اس میں نحوست شامل کر دی، خود سوء اختیار سے نحوست شامل کر دی۔ اب آپ اس گھر میں، اس 4 دیواری میں بھی نماز پڑھتے رہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین تو آپ کی کمائی ہوئی ہے، مگر ادھر ادھر سے نحوستیں جھانک رہی ہیں۔ واضح ہے؟